ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ الوجہ الکریم کو سمجھنے کے لیے یہ گستاخی ہو جائے گی، سمجھنے کے لیے نہیں۔ ان کے علم کی عروج کو دیکھنے کے لیے دماغ میں عقل اور دل میں محبت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے اہل بیت اطہار جگر کا ٹکڑا ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کے تارے ہیں، کیونکہ دل ہوتا ہے مرکز، اہل بیت اطہار مرکز ہیں، اور یہ بازو، آنکھیں یہ ہیں شاخوں کی طرح۔ کسی کی محبت میں آ کر میں کسی کو برا کہوں، یہ اپنے لیے جہنم خریدنے کے مترادف ہے۔ میرے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی فراست کو قیامت تک کے لیے سلام ہے۔ جب میں پڑھتا ہوں، سنتا ہوں تو اشعث کر اٹھتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں، ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آقا نے فرمایا، اے میرے پیارے علی کرم اللہ وجہ الکریم، اس شخص کی، یہ جو سامنے شخص بیٹھا ہے، اس کی جا کر زبان کاٹ دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے تو فرمایا تھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابہ، انا مدینۃ العلم، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ ہم ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں جن کو دیکھنے سے ایمان تازہ ہو اور جن کی باتیں سننے سے ہمارا ایمان منور ہوتا ہے، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کو لیا، کچھ دور جا کر اس کو، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کچھ دور لے جا کر اس کو ہاتھ میں ایک پوٹلی تھما کر اس کو جو ہے کچھ بات کرتے ہیں، پھر اس کو روانہ کر دیتے ہیں۔ تو وہ ہندو تھا، یعنی مسلمان نہیں تھا۔ تو جن صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات نہ آئی، اللہ پاک معاف فرمائے، یہ گستاخی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر ہم فتووں کی مشین تو بن جاتے ہیں، لیکن ہمارے اندر نہ عقل ہوتی ہے، نہ علم ہوتا ہے، خواہ مخواہ اس کے پیچھے لگ پڑتے ہیں کہ جی صحابہ کا یہ گستاخ ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں نے کلیئر کر دیا ہے، میں نوکر صحابہ و اہل بیت تھا، کیونکہ مقام ہے درجہ بدرجہ صحابہ کرام کے مقام ہیں۔ جو مقام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ مقام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں، لیکن مقام تو ہے۔ چلتا مدینوں کی گلیوں میں ہے تو آہٹ جو ہے جنت میں سنائی دیتی ہے معراج کی رات، مقام تو ہے، لیکن اللہ پاک نے یہ درجے رکھے ہیں۔ تو صحابی رسول نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کی کہ میں مسئلہ سمجھوں، مجھے سمجھ نہیں آئی۔
کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ کوئی عقیدے کا بیمار یہ سمجھے کہ صحابی رسول کو نبی پاک کی بات پر شک ہوا یا پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی بات پر شک ہوا، ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت مبارکہ تھی کہ امت کے لیے ایک سوال کر کے اس کا جواب قیامت تک کے لیے پکا کروا دیتے تھے کہ آنے والا جو شخص ہے اس کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس کو کوئی دقت نہ ہو۔ تو اس ضمن میں انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کچھ عجیب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا دیکھا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، آپ نے کہا کہ اس شخص کی جا کر زبان کاٹ دو، تو انہوں نے تو عجیب کیا، کچھ دور جا کر اس کو اشرفیاں دیں اور پھر روانہ کر دیا۔ آقا خاموش ہو گئے۔ اس وقت کا انتظار جب کل ہوئی تو وہ ود فیملی وہاں جو ہے آیا، دربار رسالت میں حاضری دی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھیو دیکھو، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی فراست کو اور ان کی بلاغت کو، کیسی ان کی فراست ہے اور کیسی ان کی ذہانت ہے، کیسی ان کی فطانت ہے۔ اللہ پاک ہمیں کو کہیں کہنی یہ نال اللہ گھر نہیں دے اپنا میری بھنے جی خالدہ وہ آخری گھر ہے، انہیں بیٹھی ہے میری زال ونجو پہ۔ ہاں انہوں گھر کھڑے ہیں، پتہ ہے ان کو پتہ ہے۔ ہاں آئیو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بچے آ جائیں تو سارا کام خراب ہو جاتا ہے، بچوں کو تو نہیں پتہ ہوتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے علی کی فراست اور بلاغت دیکھ لو۔ تو اسی لیے فرمایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طرح ہے اس حدیث کی مثال کہ اگر جنت میں جانا ہے، ماں کی اطاعت بھی کر اور باپ کی بھی اطاعت کر۔ صرف ماں کی اطاعت کرنے سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ جنت میں داخل ہونے کے لیے دروازے سے گزرنا پڑتا ہے۔ بے عین ہی اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے دروازے سے داخل ہونا پڑے گا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ اللہ پاک ہمیں عقیدت اور محبت نصیب فرمائے۔ سلام قیامت کی صبح تک میرے مولا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات اقدس پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔